مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ تو دنیا میں میرے بھائی نہ ظلم کا پورا بدلہ ملتا ہے نہ اچھائی کا پورا بدلہ ملتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے میں تمہیں مار کے مٹی کر کے ختم نہیں کرتا، مٹی ہوتے ہو یہ تو ایک حقیقت ہے، لیکن اس مٹی کو ریورس کر کے دوبارہ کیا کروں گا؟ انسان بناؤں گا۔ تو یہ باتیں سائنس کا ٹاپک نہیں ہے، یہ رسولوں کا ٹاپک ہے۔ تو آپ سے میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بھائی تھوڑا سا اس سائڈ پہ بھی آنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے نا۔ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ موبائل میں، ٹک ٹاک میں، فیس بک میں، اب تو پڑھائی کی بھی نہیں رہی۔ پہلے تو ہم یہ کہتے تھے خالی پڑھائیوں کو فوکس نہ کرو، تھوڑا مذہب کو بھی جاؤ، مذہب کو بھی دو۔ اب تو پڑھائی کے بھی نہیں رہے۔ تو یہ ٹک ٹاک، فیس بک اور یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گی؟ تمام۔ اس کے بعد حسرت اور افسوس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو اللہ کہتے ہیں جس نے تمہیں پانی سے پہلی دفعہ بنایا ہے تو وہ تمہیں دوبارہ بھی بنائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر نا بوسیدہ ہڈی کو لے کر آیا اور کہنے لگا آپ کہتے ہو کہ یہ ہڈی دوبارہ زندہ ہوگی، من یحیی العظام وہی رمیم، سورہ یاسین کا آخری رکوع، اس کو بھلا کون زندہ کرے گا؟ تو نبی نے تھوڑی دعویٰ کیا تھا کہ میں زندہ کروں گا، یہ دعویٰ تو اللہ نے کیا، نبی تو صرف ایک نمائندے ہیں، سفیر ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآنی آیات نازل ہوئیں اور اللہ نے فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ دیکھتا نہیں ہے کہ پانی کا قطرہ تھا، میں نے اس کو انسان بنا دیا۔ تو وضرب لنا مثلا، اور یہ پانی سے انسان بن کے آج بنانے والے پر اعتراض کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، بھلا ہڈی کو کون دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ یہ قرآن کی بلاغت ہے۔ فرمایا ونسی خلقہ، اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ اس کی ایک لاجک پیش کر دی، ایکچولی وہ تو سائنٹیفکلی جو ہے نا ایسے ہوا تھا، ونس اپون اے ٹائم، اربوں خربوں سال میں ایک اسپم یوں کر کے یوں ہوتے ہوتے وجود میں آ گیا۔ ابے کیسا اتفاق ہے یار، نر مادہ بن رہے ہیں، میاں عورت مرد بن رہے ہیں بھائی، اتفاق سے ایک ہی چیز وجود میں آتی ہے نا، میل اور فیمیل، اور پھر بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ کیوں آ رہا ہے؟ ایسا عجیب اتفاق، تھوڑی دیر پہلے آ جاتا، بعد میں آ جاتا، 1-2 سال کا بچہ ہو جاتا پھر آ جاتا، اور دودھ ہی کیوں آ رہا ہے، کچھ اور کیوں نہیں آ رہا؟ یہ فطرت نے اتنی زبردست مینجمنٹ فطرت کے پاس کہاں سے آ گئی؟ کون سکھا رہا تھا نیچر کو بیٹھ کے یہ سب باتیں؟ تو یہ خود بخود نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں بنایا تھا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ماں روٹی کھا رہی ہے، بچے کی آنکھ ناک کان بن رہی ہے، پیدا ہوتے ہی اس کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے اور بچے کو کچھ نہیں پتا، لیکن دودھ کا پتہ ہے کہاں سے ملے گا اور کیسے حلق میں اترے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں نحن خلقناکم، سورہ واقعہ میں کہتے ہیں سارے پروسیس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد میرے پیغمبروں نے کہا کہ جو یہ پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ اس عمل کو ریورس کر کے دوبارہ بھی انسان بنا سکتا ہے۔ اس وقت تم کہتے تھے یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ڈارون نے ایسا کوئی ارشاد نہیں فرمایا۔ اللہ کہتے ہیں ڈارون نے تمہیں نہیں بنایا ہے، بنانے والا میں ہوں، اور میں اپنے پیغمبروں کے ذریعے اور ان پیغمبروں کے سچے ہونے پر بھی میں نے دلائل قائم کر دی ہیں۔ خود ان پیغمبروں کی سیرت اٹھا کے دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت دیکھ لیں، کیسا نظام پیش کیا ہے۔ یہ کسی معاذ اللہ نقل کفر کسی جھوٹے انسان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ایسا سسٹم پیش کرے جو 1400 سال کے بعد بھی پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہو اور زندہ بھی ہو، برقرار بھی ہو۔ کوئی 1400 سال پرانا انسان اٹھا کے دیکھو، اس کی کوئی قانون کی کتاب تو دکھاؤ آپ، کیا 1400 سال پہلے لوگوں میں اتنی عقل تھی، شعور تھا؟ اور وہ شخص نظام پیش کر رہا ہے جس کے باپ ان کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے، جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں۔ وراثت کے حکام آپ اسلام کے اٹھا کے دیکھ لو جو سورہ نساء میں ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک، 2 بیٹی ہیں تو 2/3، 2 سے زیادہ ہے 1 بیٹی ہے تو آدھا، اور شوہر کے اگر اولاد ہے تو اس کا جو ہے وہ شوہر کا جو ہے وہ 1/4 حصہ ہے، اگر اولاد نہ ہو تو 1/4 ہے۔ یہ پورے وراثت ہی کا ایک پیج اگر آپ قرآن میں پڑھ لیں، بھائی اس زمانے میں کون سی یونیورسٹی تھی، کون سے تعلیمی ادارے تھے جنہوں نے وراثت کا ایک ایسا نظام پیش کیا جو آج بھی دنیا اس سے زیادہ خوبصورت نظام پیش کرنے سے عاجز ہے۔ ویسا بھی نہیں پیش کر سکتے، اس سے زیادہ تو دور کی بات، ابھی تک ہے ہی نہیں گوروں کے پاس کوئی وراثت کا سسٹم۔ بوکھلائے ہوئے ہیں، کوئی ایک ریاست میں الگ قانون ہے، دوسری اسٹیٹ میں الگ قانون ہے، کوئی کہہ رہے کتے کو دے دو تو چلو کتے کو دے دو، بھائی اس کی مرضی ہے، کوئی کہہ رہے نہیں کتے کو کیوں دوں، میرا بچہ جب موجود ہے کتے کا، استغفر اللہ، تو اس کو کیوں نہیں دے دیتا میں۔ میں جب یورپ میں گیا نا تو وہاں میں نے دیکھا بوڑھی عورتیں کتا لے کے گھومتی ہیں نا، آپ سب نے دیکھا ہوگا جو بھی گئے ہوئے، کتے بہت ہیں وہاں پہ،
کیونکہ شادی نہیں کی ہوتی، پھر اولاد نہیں ہوتی، تو بڑھاپے میں تنہائی دور کرنے کے لیے پھر کتا. تو میں نے یہاں کے خواتین میں بیان کیا، میں نے کہا دیکھو کم عمری میں شادی کر لیا کرو، کتے کا بہترین آلٹرنیٹ شوہر ہے. اگر نہیں رکھا نا شوہر تو اولاد بھی نہیں ہوگی، اور بڑھاپے میں پھر کتا. تو کتے کا اللہ نے آلٹرنیٹ دیا ہے، کیا دیا ہے؟ شوہر. کیسا فٹ آ رہا ہے نا، بالکل لگتا بھی کیا ہے اس کے سامنے، لگ بھی وہی رہا ہوتا ہے بالکل بیچارہ. تو خیر، تو اس لیے بھائی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نے فوکس کرنا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو یہ تورات کا بھی یہی مضمون ہے، انجیل کا بھی. جتنی آسمانی کتابیں ملتی ہیں ایک ہی چیز کو فوکس کر رہی ہیں، بھائی تم بنے نہیں ہو، بنائے گئے ہو، بنانے والا ایک ہے. کیونکہ جن لوگوں نے خدا کو مانا انہوں نے پھر شریک کر دیا اس کے ساتھ. تو اللہ کہتا ہے کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ جو اکیلا ہے وہ تو وہ دو تھوڑی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، قادر مطلق تو ایک ہی ہوتا ہے، تو باقی سارے اس کے محتاج ہیں. تو ایک ہے، اور اس نے ایویں ہی نہیں بنا دیا، ساری کائنات تمہارے لیے بنائی ہے، تمہیں آزمائش کے لیے بنایا. اور آزمائش کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. پھر اچھے عمل کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ بھی اس نے بتا دی. ورنہ لوگ آج دنیا میں شرابیں پی جا رہی ہیں، زنا کیا جا رہا ہے، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کیا جا رہا ہے. اب آخرت کا آپ نے انکار کر دیا تو یہ اخلاقی برائیاں آپ کی سوسائٹی میں آئیں گی. کیونکہ انٹرٹینمنٹ میں سب سے بڑی رکاوٹ بوڑھے ماں باپ ہیں. شراب کے بغیر انٹرٹینمنٹ ہو نہیں سکتی. تو گوروں نے کیا کیا؟ جب مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالا تو ساری اخلاقی برائیاں ان کی سوسائٹی میں آ گئیں. اب جب اخلاقی برائیاں آ گئیں تو برے بن جاننا چاہیے تھا ان کو. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا میں تہذیب کے ٹھیکیدار ہیں تو ہم برے کیوں کہلائیں؟ جیسے 3 پیس سوٹ ٹائی میں کچھ لوگ گھوم رہے ہوں اور سٹے لگا رہے ہوں، لوگ ان پہ لعنت بھیج رہے ہوں یا برا بلا کہہ رہے ہوں، وہ ان کو برا لگا. اب اس برائی کا حل یہ کہ بھائی آپ پہ سٹا سوٹ نہیں کرتا، آپ سٹے یا تو چڈی بنیان میں گھومو، دھوتی بنیان میں گھومو. کام سٹوں والے کرنے ہیں تو ڈریسنگ بھی سٹوں والی رکھو نا. ہمارے یہاں جو چرس پیتا ہے اس کی ڈریسنگ دیکھی ہے آپ نے؟ بالکل چرسیوں والی ڈریسنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیا خیال ہے؟ پھٹے ہوئے کپڑے اور یہ وہ. تو ٹھیک ہے بھائی، تم جب چرسی ہو تو ڈریسنگ بھی کیا ہونی چاہیے. اب گورے نے کیا کیا؟ نشے کی ساری چیزیں آ گئیں. پہلے ہمارے یہاں چور چکے لفنگے ہوتے تھے اس طرح کے، گوروں نے ساری اخلاقی برائیاں آ گئیں تو اب اس سے تو برے. انہوں نے کہا نہ، ڈریسنگ انہوں نے وہی رکھی جو ایک شریف آدمی کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور انسانیت اور ایٹیٹیوڈ یہ سب کرا کے ابے یہ کیا ایٹیٹیوڈ ہے؟ جس باپ نے تمہیں پیدا کیا، جس ماں نے پیدا کیا، کمبختو اس کو تو گھر میں رکھو، اس کے تو قدموں میں جنت تلاش کرو. اس کے بعد اخلاقیات ہیں. کسٹمر سے اچھے بات کرنا وہ تو بات کا درجہ ہے. اماں کو بھی اولڈ ہاؤس، ابا تو ہے ہی نہیں. کہیں ہوتے ہیں تو فادر ڈے میں پتہ چل جاتا ہے، بہت سو کے ہے ہی نہیں، وہ صرف مدر ڈے ہی منا سکتے ہیں. فادر ڈے منانے میں پہلے بہت تحقیق کرنی پڑے گی ان کو. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی اصل میں مینرز ہونے چاہیے انسان میں. شراب وراب اور ابا اولڈ ہاؤس اماں اولڈ ہاؤس یہ کلچرل ہے. اصل میں کیا ہونے چاہیے؟ مینرز. یعنی اچھائی کی ڈیفینیشن ہی کو کیا کر دیا بھائی؟ چینج کر دیا. یہ بالکل ایسے چرسیوں کو ہر وقت آنے ملتے تھے، انہوں نے کہا یار ہم چرس تو چھوڑ نہیں سکتے، تو اب ایسا کرو، اور ہم ہیں بھی تہذیب کے ٹھیکیدار، تو اب ایسا کرو 3 پیس سوٹ ٹائی میں فلاں ہوٹل میں ڈیفینس کے وہاں آ جایا کرو. اور چرس نہیں، اس کا نام اینٹی ڈپریشن، اور بہت خوبصورت جو ہے نا وہ جو ہوتی ہے نا وہ سونے کی پلیٹوں میں یہ پیش کی جائے گی. اور یہ نہیں یوں کر کے نہیں پیا کرو، تھوڑا اسٹائل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ پروپیگنڈے سے پتہ ہے کیا ہوگا؟ تھوڑے دنوں میں چرسیوں کی سوسائٹی میں عزت بڑھ جائے گی. آپ کی بچی کے لیے کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے گا، آپ پوچھو گے بیٹا چرس پیتے ہو؟ کہہ گئے نہیں. نکلو دقیانوس آدمی، دقیانوس فنڈامنٹلسٹ. اور یہ اتنا یعنی وہ آپ کو برا بلا کہے گا کہ اس کا مطلب تم ہماری بیٹی کو بھی پھر چرس نہیں پینے دو گے، اس کا مطلب تو یہ ہوا. ہم تو براڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں. تو شراب، کباب، زنا، گرل فرینڈ، یہ ساری جانوروں والی خصلتیں یہ انسانوں میں آئیں اور یہ براڈ مائنڈیڈ ہونے کی علامت سمجھی جانے لگی. اور مولوی ٹھہر گئے برے پرانے دقیانوس، یہ تو پیتے بھی نہیں ہیں اور بیویوں کو پینے بھی نہیں دیتے، یہ پردہ کراتے ہیں تاکہ کسی کی ہوس کی نظریں ان پہ نہ چھی تھو تھو تھو، یہ بنا کے پیش کر دیا. ٹھیک ہے نا. او بھائی یہ اچھی خصلتیں تھی، یہ اچھی. یہ ابا اماں کو فضائل سناتے رہتے ہیں ماں کے قدموں میں. ترقی کون کرے گا جب ماں کے قدموں میں جنتی تلاش کرتے رہیں گے؟ حالانکہ ماں کے قدموں کا ترقی سے کیا تعلق ہے بھائی؟ پردے سے کیا تعلق ہے تعلیم کا؟
وہ ایک حضرت مفتی تقی صاحب جہاز میں جا رہے تھے تو ایک صاحب الٹے ہاتھ سے کھا رہے تھے. حضرت نے ان سے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھا لیں بھائی. اس نے کہا ایک تو مولویوں نے یہ الٹے سیدھے کے چکر میں ہی لوگوں کو ڈال کے رکھا ہوا ہے, اسی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے. مفتی تقی صاحب نے کہا آپ نے الٹے ہاتھ سے کھا کے کون کتنی ترقی کر لی ہے, اس میں کیا جاتا ہے کہ یہ ہاتھ چینج کر کے یہ والا کھا لو. تو ہر چیز کو نا ایسا پروپیگنڈا کر کے بنا کے پیش کر دیا. تو بھائی اگر اسلام ترقی میں رکاوٹ ہوتا تو مسلمان, جو میں نے بھی مثال دی ہے, 400 سال تک مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ کسی شعبے میں نام ہی نہیں ملتا تھا. تو یہ تو اسلام کی عروج کا دور تھا نا. اسلام کے زوال کے دور میں سائنسی ترقی سے محروم ہوئے. جب عروج کا دور تھا تو ہماری ہی پوری دنیا میں بدماشی تھی, پوری دنیا کے بدماش ہم ہی تھے.